کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا رہی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حسان بن ثابت کی بات کریں، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہاں دنیا دیکھی ہوگی، حضور کو صرف دیکھا اور تعریف کر لی، تو ہم سدرہ کے مکین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جبرائیل امین جن سے کوئی دنیا کا خطہ شاید رہ گیا ہو، ہر نبی پر انہوں نے وحی اتاری ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کائنات کے زمانے کو دیکھا۔ جبرائیل امین کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آفاق ہا گردیدہ بسیار خوباں دیدہ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے، دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمزرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من وعن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی تصوراتی زندگی میں جاؤ گے، میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ، اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقت، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابوبکر، اے ابوبکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے
انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا, صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے, دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی, دوسرے نے آپ کی تعریف کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے, جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے. ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا, اپنی برائی کی. صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا, اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا, اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں, دل سنبھال کر, ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قد و قامت, حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو, اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو, میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے. اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم, مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں, ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو, اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. عزیزان گرامی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے. یہ اسی کی ایک شاخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی, اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی. اب 53 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے جو حلیہ بیان کیا, پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا. جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا, وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا. صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا. فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی, چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ, اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا, لال رنگ کا جس میں دھاریاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زیب تن کر کے باہر آئے. صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے, پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے, ایک بار چاند کو دیکھتے, پھر حضور کو دیکھتے. اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا, اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر. وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ, گلاب گلشن میں, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا, سارا گلشن کھلا ہوا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے, کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی, کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے. صحابہ سے کسی نے پوچھا, آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت, سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے. اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا, وہ چاشت والا سورج کہا ہے, جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے, جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے. اس کو ضحا کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی والضحا واللیل اذا سجا, قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں ضحا کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ, جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے, اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں. اس سورج کو کہتے ہیں ضحا.
चाश्त के वक्त वाला सूरज जो पूरी किरणें दुनिया में फैला चुका होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रुखे मुस्तफा को वो सुबह के सूरज से तशबीह दी है। अजीजान गिरामी, अब यहाँ तशबीहात बहुत सारी हैं। सहाबा कराम ने अलग अलग तशबीह दी। बाद सहाबा ने कहा वो 14वीं का चांद जब चमकता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न के आगे वो फीका था। और बाद सहाबा ने कहा सूरज के मिसल। लेकिन एक शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। ये शायर ने कहा चांद में तो कभी हम 14वीं को देख के चांद को देखते हैं उसमें दाग नजर आते हैं। और शायर ने कहा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर एक धब्बा भी नहीं था, कभी एक कोई इस तरह की फुंसी नहीं आई जिससे लोग कबाहत कर सकते हो, कराहत कर सकते हो। अब जिसमें अतहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कद्दो कामत में न बहुत ज्यादा लंबे थे और न पस्त कद थे, दरमियानी कद। लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये कद्दो कामत साहबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद। लेकिन 1 लाख सहाबा के दरमियान भी होते हुजूर का चेहरा सबसे नुमाया नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया। और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं, ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे। यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनी मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे। लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी, और जब नाराज होते, गुस्सा होते तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहां तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उस पर ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों, सहाबा ने बयान किया, उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी। जैसे बच्चों के होंठ लब नर्म और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के
जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं, ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुड्डी शरीफ, ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए। और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे, साहबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे। जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो। दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हो। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हो, यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी, सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया, वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरम गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं। बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए, मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है शिकम पाक कैसा था, कहती है सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था, और सीना कैसा था, वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब कदमाए नास को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन व जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था,
تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کف پا، حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا، آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی، اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے، میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا، یا حمیرہ، اے حمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا، جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، دندان مبارکہ، گردن مبارک، رخسار مبارک، لبہائے ناز، آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں تھی، اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے، بہت چھوٹی بھی نہیں، پتلی، لیکن اس کو بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے۔ جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے، بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ فرماتے ہیں یہ جو پتلی تھی نہایت کالی تھی، اور جو باہر کی سفیدی تھی وہ بہت سفید، لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ صاف نظر آیا کرتے تھے، باریک باریک نسیں صاف نظر آتی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے، میرے عزیزو غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، اس حلیے پاک کو ایک بار پڑھ لینا، پھر آنکھیں بند کر لینا، ساری تھکان دور ہو جائے گی، ساری تھکان دور ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ پاک جیسے ہی تصور میں آ جائے گا ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز سے لے کر سر مبارک تک کی یہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب عشاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بعض نے اپنے نثر میں لکھا ہے، بعض نے اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خد و خال کو پورے طور پر اپنے قصیدے میں لکھا ہے، فجوہر الحسن غیر منقسم، یہ ایسا جوہر ہے جس کو منقسم نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اعضاء مبارکہ کو اگر پڑھنا ہو، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلاۃ و سلام، مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں جتنے اشعار آئے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے پاک کا بھی پورا نقشہ سلام میں پیش کر دیا ہے۔ یہ سلام بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے، مقبول سلام ہے، اس لیے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضور کی پوری ذات پر تو سلام ہے ہی ہے، لیکن حضور کے ہر عضو پر سلام ہے۔ کہتے ہیں جس کے آگے سروراں جھکیں اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. بھوؤں کی بات آتی ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں جن کے آگے محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک کے لبھائے ناز کا تذکرہ آتا ہے، عشق و محبت کا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اور منہ مبارک کی بات آتی ہے، امام عشق و محبت پکارتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. ارے زبان پاک کو بھی یہ امام ہمارا اس طرح سلام پیش کرتا ہے، کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک پر بھی سلام بھیجا، کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں پر بھی سلام بھیجا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. ارے شکم ناس پر بھی بریلی کے امام نے سلام بھیجا، کہا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے قدمہائے ناس پر بھی سلام بھیجا، کہا کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو ناس پر سلام بھیجا ہے، اسی لیے یہ سلام مقبول بارگاہ انعام ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول کیا ہوا سلام ہے. عزیزان گرامی وقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے ناز کی ظاہری صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ان کی باطنی جو صورت ہے اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی. میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایت ہی سفید قسم کی سفیدی. یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی. بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں. آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی، لیکن دیکھتی کیا کیا تھی؟ کہتی ہیں، یہ احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو. صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی. اللہ اللہ میرے عزیزو، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے. یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا نہایت گلابی رنگت کا خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی. قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی. اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں. اور یہ خیال آیا. پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. مولا تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
اے رسول، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ 1 بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، 3 بار اٹھایا، آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے رسول ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی۔ پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ اے حبیب آپ کے دل میں جس قبلے کا خیال ہے، قبلتن ترضاہا، جس کی طرف آپ کی رضا ہے اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے۔ پھیریں گے کب پھیریں گے؟ یہ ابھی نہیں آیا، فوراً آیت اتر گئی۔ ابھی تو یہ ظہر کی نماز میں تھے، جبرائیل امین نے آیت پیش کی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے رسول آپ کی خواہش ہوئی ہے، دیر کس بات کی، اسی حالت میں آپ پھر جائیں۔ آج سے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نماز ہو جائے ظہر کے بعد عصر سے جو ہے قبلہ ادھر ہوگا، مغرب سے ادھر ہوگا، نہیں، رسول نے خواہش ابھی کی ہے نماز میں، ابھی ہی قبلہ بدل دیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہ چہرے ناز کی ظاہری صورت تو میں نے بتایا، باطنی اس کی تاثیر یہ ہے اگر آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ جائے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے۔ قبلہ بدل گیا، اب دوبارہ قبلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ کس نے بدلا؟ چہرہ مصطفیٰ نے قبلہ بدلا ہے۔ یہ چہرہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا ہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، حضور مڑ گئے اور قبلہ کعبہ ہو گیا۔ پھر یہ 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی گئی۔ عزیزان گرامی، اس چہرہ ناز کی یہ حقیقی جو تاثیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ظاہری حسن و جمال ہے، ایک باطنی حسن و جمال ہے، دونوں جمال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں۔ اب یہاں میں اگر بتا دوں، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال تھا وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں مصر میں تھا اور وہاں پر ایک شیخ تھے، نابینا تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 14 سال ہو گئے اور اسی پر گفتگو ہے۔ آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی، ابھی بھی خبر یہ ملی تھی، اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے، زبانیں خشک ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی۔ میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی۔ اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے، آسمانوں پر، آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے، جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے، جنت کی مشعلیں، ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے، جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی،
رب ذل جلال بہت بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشالیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں مشالیں روشن کر رہے ہیں۔ رب ذل جلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشالیں رکھ دو، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں، اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے، ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے۔ اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے۔ ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور نہیں میرے عزیز، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے۔ میرے نبی کی دو حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے، اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے اے جابر اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے، وجہ یہ ملائکہ سفر کرتے ہیں، آسمان کیا ہے؟ یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں، ایک دبیز پردہ ہے، زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان، کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا۔ کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں، معدنیات جس کو آپ کہیں میٹل، آسمان ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے اور اس میں دروازے ہیں، باضابطہ کھولے جاتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا۔ اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے لباس بشر میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے۔ اب یہ آسمانوں کو پھاڑے بغیر، توڑے بغیر، جیسے فلسفیوں کا اجرام فلکیہ انہوں نے انکار کیا معراج مصطفیٰ کا، بعض فلسفی کہے ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس میں سے کوئی جائے گا کیسے؟ لہذا رسول گئے ہی نہیں اوپر، کیسے جا سکتے ہیں؟ فلسفی جو ہیں وہ عقل کے دل دادا ہوتے ہیں بیچارے، جتنی سمجھ میں ہے اتنا ہی کہیں گے، یہ دکھتا تو نہیں ہے اس لیے جا نہیں سکتا کوئی آسمان کے اندر۔ اس کو ایک محقق نے سمجھایا ہے، میرے عزیز آپ مجھے دیکھو، میں چشمہ پہنا ہوا ہوں، چشمہ پہنا ہوا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے میری آنکھوں کے سامنے جو چشمہ ہے اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنے والی جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر نور کا ایک ہلکا دانہ ہوتا ہے، نور کا ایک ہلکا ذرہ ہوتا ہے، اگر وہ نور مر گیا تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی۔ ہر انسان کی آنکھ میں نور، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی، اور آنکھوں کا نور، نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر آنکھ کے اندر نور کا ایک ذرہ ہے اور وہی دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی، چشمہ لگا ہوا ہے، وہ نور کا جو ذرہ ہے کیا میرے چشمے کو پھاڑ کر کے باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہاں سے باہر آنے کے لیے کیا چشمے کی اینک پھاڑنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، چشمے کی اینک ویسی ہی ہے، وہ نور کا ذرہ وہی ہے، لیکن اس چشمے کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کی تصویر کھینچتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اندر لیتا ہے۔ نور کو کسی چیز کے خرق پھاڑنے کی احتیاط ضرورت نہیں پیش آتی، اسی لیے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آسمان علا پر ملائکہ کے سفر جبرائیل امین کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا تب آپ کی حیثیت نوری تھی، اور نور جب جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ گزر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے نبی کے حسن پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو اس کے نور سے دو آسمانوں کے بیچ روشنی ہو جائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
چہرے جمال جہاں آرا کی جو باطنی صورت ہے، میں نے ظاہری صورت بتائی، باطنی اور معنوی حقیقی جو صورت ہے وہ تو ہم میں سے کون سمجھ سکے گا۔ اسی لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جو گوش مبارک ہیں یعنی کان مبارک ہیں ان کو تو میں نے بتایا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زلفہائے ناز میں ایسے لگتے تھے جیسے کھلے ہوئے رات میں تارے ہوں۔ یہ ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اس کی باطنی جمال، اس کا باطنی حسن، وہ کہاں تک سنتے تھے، کیا کیا سنتے تھے، یہ تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اچانک آپ مسکرانے لگے، صحابہ کی مجمع میں مسکرانے لگے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہاں ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا گفتگو کر رہے تھے وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی۔ ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے، باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے، تم میری مجلس میں بیٹھے ہو اس برکت سے سنے ہو۔ وہ کیا آواز تھی؟ کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز۔ حضور فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ آج جا کر کے اس کی تہ میں لگا ہے، اس کی تہ میں اب جا کر پہنچا ہے، یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے، ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یقین ہے نا؟ یقین ہے، اس لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزوں۔ جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم عرض کریں گے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے، ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی، ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، ہتھیلیاں اتنی نرم تھی جیسے کوئی مسافہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، نرم ملائم، سوز و گداز اس کے اندر تھا۔ لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا، اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا۔ ایک صحابی ہیں چھوٹی عمر کے تھے، ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ان کی عمر 94 سال کی ہوئی، 94 سال کی، اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال۔ حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید، منہ سفید، بھویں سفید، بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں، اسی لیے کہ دستے مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دستے مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ۔ قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے پیش کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا، اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، یہ اجالا دے گی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی۔
اب وہ 3 صحابہ تھے, کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا, ایک کو ادھر جانا تھا, ایک کو ادھر, ایک کو ادھر, اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکما حضور نے دیا تھا. تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں. تینوں ٹکڑے کیے, ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے. ایک صحابی ہیں جنگ بدر میں, حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے میں غریب صحابہ میں سے تھا, کسی کے پاس تلوار تھی, کسی کے پاس چاقو تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا لڑنا تو مجھے بھی ہے, جذبہ جہاد میرے بھی اندر ہے, غریب ہی ہے, غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو. وہ ایک پرانی لکڑی تھی. وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھا تھا, وہ ایسی غضب کی تلوار بنی کہ اسی سے میں نے کئی لوگوں کو گھاؤ دیے, زخم دیے, اور وہ لکڑی کسی کافر کے گردن کے قریب جاتی, گردن اڑ کر چلی جاتی تھی. وہ دست مبارکہ کی تاثیرات, یہ الگ عنوان ہے میرے عزیزو, وہ چھو لیں تو اس میں برکت ہو. اب آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت, جو آپ نے سنا بھی تھا معجزات میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیے, کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا اور برکت کے لیے رکھ لیا. اللہ اللہ, اسی صحابی کا عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے. رسول اللہ سے جو بھی چیز متعلق ہو جائے وہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے. ہم ان کو مٹانے کی بات نہیں کرتے, بلکہ ان تبرکات پہ خود کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. ہم اپنی جان مٹائیں گے ان تبرکات پر جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں. عزیزان گرامی, سال بھر یہ سنی انتظار کرتے ہیں میلاد کب آئے اور منہ مبارک کب دیکھیں. ہم تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کے ہر عضو سے محبت کرتے ہیں. خیر, حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا, اونچے طاق پر رکھا. کبھی ایسا ہوتا کہ وہ میلا ہو جاتا یا دھول لگ جاتی تو ہم اس کو دھوتے نہیں, بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے. آگ کے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیتے, تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے, کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا, میل تو چلا جاتا تھا, میل نکل جاتا, کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا. یہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے, یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا معجزہ اور اس کی حقیقی باطنی خوبصورتی ہے. اب یہاں پر میں سنیوں سے کہوں گا, اے میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے, بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا. ہائے, اگر وہ نرم و نازک ہاتھ, وہ سوز و گداز و ملائم ریشمی ہاتھ قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے, میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دے اسے آگ نہیں جلاتی, جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. انشاءاللہ العزیز جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچے گا جس کو رسول پاک نے مصافحہ کیا ہو. اس لیے آج سے عادت ڈالیں گے, روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے. اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیے درود نہیں بھیج لیتے. پڑھیں درود مبارکہ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میرے عزیزو, اب ایک ایک عضو پر میں تفصیلی گفتگو کرتے چلا جاؤں, وقت نکل جائے گا. اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ آپ پتھر پر بھی رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور اس میں نقش پیدا ہو جاتا, نقش پیدا ہوتا. اور ان قدموں کی بات تو یہ ہے کہ جس زمین پر میرے آقا نے قدم رکھے ہیں وہ کون سی زمین؟ مکہ. اللہ نے قرآن پاک میں اس زمین کی قسم یاد فرمائی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مولا فرماتا ہے قسم ہے اس شہر مبارک کی. کون سے؟ مکہ کی قسم. قرآن میں سورہ بلد آپ پڑھیں 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم. کیوں قسم؟ قسم مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد, اس لیے قسم کہ میرا حبیب اس شہر میں جلوہ گر ہے.
قدم مبارک کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں پڑے ہیں وہ گل و گلزار بنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اب ہم یثرب نہیں کہتے، لیکن تاریخ بتانے کے لیے صرف کہنے کی اجازت ہے۔ کسی نے اگر یثرب کہہ دیا تو اس نے حرام کیا، اس نے گناہ کیا۔ المدینۃ المنورہ، نہایت ہی روشن شہر یہ مدینہ ہے۔ مدینے کا دوسرا نام طیبہ ہے، طابہ ہے، طوبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے حالات بتا دوں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، جہاں ہر طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہیں، وہ یثرب تھا۔ یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے، مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یثرب ختم ہو گیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا، اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے۔ اس کی عزت یہ ہے غبار المدینہ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے۔ اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں۔ اب بریلی کے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم، لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی۔ جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کفے پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو، کفے پا پیروں کا جو تلوا ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دے تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں، اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے۔ تو کیوں نہ میں تمنا کروں؟ بریلی کے امام نے یوں کہا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تمنائیں کیسی ہیں؟ بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا؟ یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو، تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں، اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے۔ اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کفے پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینے مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا، تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا۔ جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی۔ یہ ہے قدم ناز کی برکت۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا۔ ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کا۔ اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ،
یہ امام عشق و محبت. کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں, اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں, بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا, یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے, آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے, مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں. اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی, سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی آئے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس کی ماں, یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے. گرمیوں کے دن ہوتے, چمڑے کا بستر ہوتا, میں بچھا کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں, صحابہ کہتے حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں, سب میں روشنی ہوتی. چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی, اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے, کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے, وہ انتظار کرتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے, اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے, میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی, سب کو جمع کرتی. صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو. حضور ایک دن بیدار ہو گئے, ام سلیم کو دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی ہو, کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں, دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ, اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں, جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی, اللہ اکبر, تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی, ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی. جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی, یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی, احساس میں آتی تھی. عزیزان گرامی وقار, پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. اور اتنا ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے, صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا, لیکن رسول پاک, یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا, اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی. وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے, اذان ہو رہی تھی, حضور وضو کر رہے تھے, سب ارد گرد جمع ہیں. وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا, کون؟ قاصد, ایران کے بادشاہ کا قاصد, کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں. صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا, یہاں بھیڑ کس بات کی ہے. دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں, کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں, کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا, ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا. صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا, عروہ بن مسعود ثقفی نے, اے بادشاہ اعظم, اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا بہت بڑی فوج ہے, بہت سامان جمع کیا. کہا نہیں, بہت بڑی فوج نہیں, بہت سامان نہیں, لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے کیسر اور کسرا کے یہاں بھی ادب و احترام نہیں دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے.
ताकत और कुव्वत के बादशाह भी लरस जाते थे इश्क सहाबा को देख करके। होना तो यही चाहिए था। आज भी है नौजवानों, तुम्हारा जज्बा इश्क रसूल, जज्बा मोहब्बत रसूल देखकर दुनिया थर्रा जाए कि इनको न छेड़ो कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गाजियान इस्लाम है मौजूद हैं। जिसने गुस्ताखी की इन्होंने दुनिया नहीं देखा, उसका सर तन से जुदा कर दिया और अपने आप को जिंदान के हवाले कर दिया या फांसी के हवाले कर दिया। लेकिन जब भी किसी आशिक रसूल को फांसी हुई है वो डरा सहमा नहीं, फंदों को चूमते हुए जाता है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि जो इश्क मुस्तफा में फांसी की सजा पर भी चढ़ जाए अजीजा ने गिरामी, उसकी सजा सख्त नहीं होती। इधर फांसी का फंदा लगा होगा, सामने जमाले मुस्तफा देख रहा होगा। अहमद बिन हंबल इसके सच्चे गवाह हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े मारे जा रहे थे, तहबंद खुली जा रही थी, आपको रोना आ गया। जल्लाद कोड़े मार रहा था, आपकी लुंगी खुल रही थी। अचानक देखा गैब से दो हाथ आए, लुंगी को थाम लिए और उनके तहबंद को बांध दिया। जल्लाद कोड़े मारने का छोड़ दिया, रुक गया। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, कहा अब मारो और कोड़े लगाओ और मजे से। कहा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहा अब दर्द किस बात का? जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसका जमाल सामने मौजूद है।